اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و ناظرین، سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو شریک حیات کے انتخاب کے سلسلے میں کچھ بتا رہے تھے۔ شادی کا ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ شادی سے متعلق ہے، نوجوانوں کی۔ ہمیں امید ہے کہ والدین اس کو ضرور سنیں گے اور بچے بھی، وہ جو شادی کے قابل ہیں وہ بھی اس کو سنیں گے، تاکہ وہ صحیح اپنے لیے صحیح گائیڈ لائن اور صحیح راہ متعین کر سکیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب والدین ہوتے نا، جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ جوان ہوتے ہیں، تو ماں باپ بہت فکر مند ہوتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ معاشرہ بڑا خراب ہے، کوئی بھی انسان کسی طرف بھی جوان جا سکتا ہے، تو وہ فکر مند ہوتے ہیں۔ تو لیکن وہ اپنی کچھ شرم، کچھ احتیاط، کچھ بزرگی، اس کی وجہ سے وہ بچوں سے گفتگو نہیں کرتے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس سلسلے میں اسپیشلی ماں کو، باپ کو بھی، لیکن ماں کو اپنے بڑے لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو اس قابل ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، آپس میں گفتگو کریں، ایک متفق علیہ اور مشترک پروگرام بنائیں کہ اور ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے کو تعاون کا یقین دلائیں، اپنے بچوں کے لیے کامیاب زندگی کی زمین ہموار کریں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کامیاب و خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ بچے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکیں، ان کی ہیلپ کریں، جو والدین کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی بچوں کو تشویش دلائیں، بچوں سے کہیں کوئی چھوٹی موٹی بزنس کر لیں۔ دیکھیں، ہم آپ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین جو ہیں وہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو بزنس میں لگا دیتے تھے، یعنی تو علم تو حاصل کیا، ان سے زیادہ کمال کا علم کس نے حاصل کیا ہے؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے لے کے زندگی گزارتے تھے، وہ شروع سے ہی بچوں کو تجارت سکھاتے تھے، بچوں کو جو ہے نا گارڈننگ سکھاتے تھے، سب کچھ، اور اس سے ارننگ ہوتی تھی۔ تو یہ جو ہے نا، اگر ہم کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کچھ چھوٹی موٹی، آج کل تو آن لائن کتنی تجارت ہوتی ہے، آن لائن کتنا کچھ ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو شادی میں رکاوٹ بنیں، بلکہ ہم ان سے کہیں کہ تھوڑا بہت اس میں، مثال کے طور پر 2 گھنٹے بھی اگر آپ آن لائن تجارت میں لگا لیں گے 24 گھنٹے میں سے، اور باقی اپنے تعلیم کے لیے رکھیں، کچھ فیملی کو دیں اپنے، تو بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت ٹی وی کے سامنے اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہیں، اس کے بجائے ہم اپنے ٹائم کو اسکیجول کریں اور شادی کر کے سکون و عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں، کامیاب زندگی گزاریں، اپنے جسمانی اور روحانی صحت کو برابر رکھیں۔ تو اس نیک کام پر اگر والدین بچوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جزا مقرر کیا ہے، اور علماء دین یہ کہتے ہیں کہ اس پہ اتنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ اپنے نوجوانوں کی شادی کرا دیا کرو، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا، تو اس پہ اتنا زیادہ ثواب ہے کہ قلم اسے لکھنے سے قاصر ہیں، یعنی جو والدین جوانی میں اپنے بچوں کی شادی کرا دیتے ہیں تو ان کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ قلم اسے لکھنے سے قاصر ہے۔ تو ایک اور چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں شادی ہونے میں ایک مشکل ضرور ہے، اور وہ مشکل ہے بچے کی ولادت۔ اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے، بچوں کو سارا کچھ پتہ ہے کہ کس طرح سے احتیاط کی جا سکتی ہے، کہ اس مشکل کا آسان سا حل یہ ہے کہ تعلیمی سلسلے کے اختتام تک دونوں یہ فیصلہ کریں کہ ابھی ہم بچے کی پیدائش کو موقوف رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہیں ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں کہ اور یہ ہے کہ اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کی منادی بھی نہیں ہے شریعت سے، یہ بھی ایک مشکل نہیں ہے ایسی کو خاص،
اور جو تعلیم علمی کے زمانے میں شادی کے لیے مانے ہو. پھر جو ایک اور چیز ہم آپ کو بتائیں گے وہ سب سے بہترین چیز ہے جس کے بارے میں نہج البلاغہ میں امام نے ارشاد فرمایا ہے، القناعہ مالا لا ينفد، ایک کہ قناعت ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے. اور ہم شاید پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کسی اپنے ویڈیو میں کہ امام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ امیر شخص کون ہوتا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قانع ہوتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، بس جتنا ہے اس میں اپنا، جیسے پہلے کہتے تھے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، چادر دیکھ کے وہ پاؤں پھیلا رہے تو وہ خوش ہے، مگن ہے. اور پھر کہا کہ سب کے لیے ایک مضبوط ترین قلعہ ہے، خصوصاً شادی شدہ یعنی وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مضبوط قلعہ ہے. دیکھیں جب ینگ ہوتے ہیں نا بچے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں. جیسے کسی نے ہسبینڈ نے ایک چھوٹا سا گفٹ لا کے دے دیا، ایون ایک پھول ہی لا کے دے دیا خوبصورت سا کھلتا ہوا، یا بیوی نے کچھ اس کے لیے کوئی اچھی سی چیز بنا لی ہو، کہ چھوٹی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ان کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، دونوں ایک بڑے معیار کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کسی چھوٹی موٹی چیز سے خوش نہیں ہوتے جب تک کہ بڑی بڑی چیزیں ان کو نہ دی جائیں. تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، ان میں ایک قسم کی قناعت ہوتی ہے، ان میں بہت زیادہ، کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا اس لیے وہ بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں وہ بھی نہیں پریشان بھی نہیں ہوتے. اسٹوڈنٹ جو کہ جہالت و خرافات سے خود کو اور دوسروں کو نجات دلانے کے لیے جہاد کرتے ہیں. لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو اچھے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں بہت ہی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نوجوان جلدی اچھی باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. جب ہم کوئی امر بالمعروف کرتے ہیں یا نہی عن المنکر کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، تو وہ جلدی اس چیز کو لے لیتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ آپ نے فلاں مجلس میں مثال کے طور پہ یہ پڑھا تھا بڑی اچھی، اور ہم نے اس کو اختیار کیا، تو وہ جلدی مائل ہو جاتے ہیں اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف. تو وہ جو ہے نا اگر آپ ان سے کہیں کہ یہ سب جاہلانہ باتیں، یہ اتنا زیادہ پمپ اینڈ شو، اتنا زیادہ خرچہ کرنا، اور تو طلباء اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ینگ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرف راغب ہوتے ہیں. انہیں خود جاہلیت والی رسم اور خلاف عقل والی باتوں کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کی سوچ بڑی بلند ہوتی ہے. ہمارے جو نوجوان بہن بھائی ہیں، دانشور اور کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں. دیکھیں ہر ایک کا، اور آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم ہر امام کی فیملی کے بارے میں آپ کو ان کی شادی کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کیسی اچھی بہترین فیملیز تھیں اور انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری. تو اگر وہ اس کا مطالعہ کریں تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر اس میں سے اکثر، خیر ہمارے ائمہ طاہرین کا تو کیا کہنا، انبیاء مرسلین کا ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن عام جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر قناعت پسند اور سادہ زندگی گزارتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان فضول خرچی اور وضاقتہ کو زیادہ اہمیت دے اور علم اور تحقیق کے اعلیٰ مراتب پر بھی فائز ہو جائے، کیونکہ جیسے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ تمام تکلفات اور تمام جو پمپ اینڈ شو ہے، دکھاوا ہے، اس کی مثال تارے عنکبوت کی سی ہے. یہ انسان کو اسیر بنا لیتے ہیں اور ترقی اور کامیابی کی راہ میں مانے ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اپنے لیے وبال نہ بنائیے. ایک دوسرے کے کام میں بھی ہاتھ بٹا سکتے ہیں آپ، کہ جب میاں بیوی دونوں ہی تحصیل علم میں مشغول ہوتے ہیں، اس وقت گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کو مشترک طور پہ انجام دے دینا چاہیے اور ایک دوسرے پر کسی کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ خداوند عالم نے میاں بیوی کے لیے ایک بہت بڑا اجر مقرر کیا ہے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی کسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ جو کہ زندگی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کتنی ہمارے پاس ایسی تصویریں آتی ہیں کہ جو عالم دین جو ہے نا وہ چائے بنا کے دے رہے ہیں یا کھانے پکانے میں مدد کر رہے ہیں یا
برتن صاف کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ہتک ہو جاتی ہے اس سے. نہیں، جب آپ گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائیں گے تو اللہ اس کی اتنی جزا دیتا ہے کہ ہم اس کا بارے میں بیان نہیں کر سکتے ابھی، کیونکہ وہ بالکل ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک مجلس اس پہ پڑھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی بتائیں گے کہ کتنی جزا ملتی ہے اس کی. اور یہ ازدواجی زندگی جو ہے کتنی لذت بخش اور ترقی دینے والی ہوتی ہے کہ اس کے دونوں ارکان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک سفر ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں وہ، اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم والدین سے گزارش کریں گے کہ اس حساس زمانے میں جب بھی پیغام اور شادی کی بات آتی ہے تو والدین خصوصاً لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں ابھی بچی ہے، پڑھنا چاہتی ہے، شادی کے قابل نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی سراسر خلاف ہے، یہاں تک کہ آپ کی اولاد کے فکر و ضمیر کے بھی خلاف ہے. کیا آپ اپنا وقت بھول گئے ہیں؟ کیا آپ کبھی عمر کے اس دور سے نہیں گزرے تھے؟ کیا آپ شریک حیات کے خواہش مند نہیں تھے؟ اصولی طور پر آپ کو وہ زمانہ یاد ہوگا، اسے نہیں بھولنا چاہیے. تو پھر ان نوجوانوں کی شادی کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جو نقصان انہیں پہنچے گا وہ براہ راست آپ کو بھی متاثر کرے گا. ہوشیار رہیے. آپ کے بچے خصوصاً لڑکیاں آپ کے سامنے لب کشائی نہیں کرتی ہیں، شرماتی ہیں، صاف طور پہ نہیں کہتی ہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہتی ہیں تو آپ ان سے سوال کریں کہ کیوں؟ اگر اچھا رشتہ آیا ہے اور آپ کا کفو بھی ہے اور جیسا آپ چاہتے ہیں تو آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو ان سے یہ سوال کریں کہ وجہ کیا ہے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ آپ کو بتائیں گے، پھر آپ اس کا سلوشن نکالیں. اب ظاہر ہے ہر لڑکی تو ایسے نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ہر ایک کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے دوسرے کے لیے، اور ان کے جسمانی نظام ایسا ہے، تو ان کی راہ میں مشکلات کھڑی نہ کیجیے، بہانے بازی سے بھی کام نہ لیجیے. اپنے خواہشات پر کہ ابھی اتنا پیسہ ہوگا تو کریں گے، انہیں قربان نہ کیجیے. یہ آپ کا عزت احترام باقی رکھے ہوئے ہیں. انہیں ان سختیوں اور بہانے بازیوں سے تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بعض دفعہ کہتے نہیں، لیکن ان کو بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب ان کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ منع پہ منع کیے جا رہے ہوتے ہیں. ان کی مدد کیجیے، پلیز اپنے نوجوانوں کی مدد کیجیے تاکہ جوانی کے زمانے میں شادی کر لیں، زندگی کی بہار سے بھی فائدہ اٹھائیں اور تعلیم بھی جاری رکھیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزاریں. آپ کی بھی عزت ہو، ان کی بھی عزت ہو، اور زندگی بہت ہی آسان اور خوش اسلوبی سے گزر جائے. ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اب جب نوجوانی میں جوان ہو گئے بچے، مثال کے طور پر فرسٹ ڈگری انہوں نے کر لی، اب اس کے بعد ان کی شادی کر دی، تو ماں باپ بھی جوان ہوتے ہیں، بچے بھی جوان ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا وہ کوئی جاب کر رہے ہیں اور تعلیم حاصل، اور اگر کوئی بچہ ہو گیا، اللہ کی دین ہے آ گیا کوئی بچہ، تو دادی دادا یا نانا نانی اس کی بہت اچھے سے پرورش کر لیتے ہیں. اور چونکہ دیکھیں نا، زندگی 1000 سال کی نہیں ہے، جتنی زندگی ہے بس یہی ہے. اس میں آپ کو خود ہی طے کرنا ہے کہ آپ کو اپنے جوانوں کی کس وقت شادی کرنی ہے، آپ کو کس طرح ان کی مدد کرنی ہے، پیسے سے، ٹائم سے، ان کے بچوں کی کس طرح پرورش کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے. کیونکہ ویسے تو ایک چیز ہم آپ کو بتائیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں چاہتی ہیں علیحدہ گھر ہو، لیکن جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں یا جاب کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈھونڈتی ہیں کسی کو. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو ارلی ایج میں اسکول میں داخل کر دیں، بجائے اس کے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے پاس چھوڑو، ہم بہتر طریقے سے ان کی تربیت کریں گے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ صحیح ہے، دادی دادا نانا نانی کو اختیار ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.